Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is merciful and kind, who shower us uncounting blessings on our shoulders. Dear students, I am your teacher, bio teacher, grade 9, Sir Murid Abbas Syal. I have to start chapter number 3, biodiversity. Yesterday we have started this chapter, and now we continue this chapter biodiversity. جیسا کہ عزیز طلباء آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی بنی ہوئی کائنات ہے، اس میں مختلف اقسام اور انواع کی اشیاء پائی جاتی ہیں. ان میں اختلاف ہے. تتلی جو ہے وہ بھنورے سے مختلف ہے، بھنورا جو ہے وہ پھول سے مختلف ہے، پھول کلی سے مختلف ہے. انسان ہیں، جانور ہیں، گائے، بھینس، بکری، شیر، چیتا، ہر ایک اپنے انداز میں جدا ہے. ان کا خوراک کھانے کا طریقہ کار بھی جدا ہے، شکار کرنے کا طریقہ کار بھی جدا ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بھی جدا ہے. تو یہ ساری جو ویرائٹی دی ہے ہمیں، یہ اللہ پاک نے دی ہے، اور اس ویرائٹی کو بائیو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. دراصل یہ بائیو ڈائیورسٹی جو ہے یہ ایک حسن کا نام ہے، اور اسی چیز کا نام حسن ہے کہ ویرائٹی ہو. جب تک ویرائٹی نہیں ہوگی تو حسن نہیں ہوگا. تو جیسا کہ وہ ایک جو ہے وہ اللہ پاک کی حمد بھی ہے کہ تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ. تو ہم جہاں بھی جائیں، چاہے پہاڑوں پہ ہوں، چاہے دریا میں ہوں، چاہے سمندر میں ہوں، چاہے خشکی پہ ہوں، چاہے صحرا پہ ہوں، کہیں ڈیزرٹ میں ہوں، تو ہمیں جو ہے اللہ پاک کی بہترین نظارے، مخلوقات اور آرگنزم ملتے ہیں جو ڈیفرنٹ کائنڈز کے ہوتے ہیں، اور اسی چیز کا نام ہے بائیو ڈائیورسٹی. کل ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تھا، سٹارٹ کیا تھا. اور لارج کلیکشن آف ویری ڈسیملر فارمز آف آرگنزم فاؤنڈ آن ارتھ. اس زمین پر بہت سے جاندار پائے جاتے ہیں، اور وہ لامحالہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جانور جو ہیں وہ 1.5 ملین ہیں، یعنی 15 لاکھ جانور ہیں جو بیالوجسٹ کو معلوم ہیں. ویسے تو دنیا میں 1 کروڑ قسم کے جاندار ہیں. 10 بلین جو ہے وہ جو ہیں 1 کروڑ قسم کے جاندار موجود ہیں. لیکن ان میں سے جو 15 لاکھ ہیں وہ جانور ہمیں معلوم ہیں، اور 5 لاکھ یعنی 0.5 ملین پودے جو ہے وہ بیالوجسٹ کو معلوم ہیں. ان مخلوقات میں، ان جانوروں میں اور ان پودوں میں کچھ ایسے ہیں جو پانیوں میں رہتے ہیں، واٹرز لیو ان واٹر. کچھ خشکی پہ چلتے ہیں، کچھ اڑتے ہیں، کچھ ساکن ہیں. اتنے بڑے مجموعے کا مطالعہ کرنے کے لیے بایولوجسٹ ان کو گروپس اور سب گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گریڈ 1 سے گریڈ 10 تک جو ہے یہ کلاسز ہوتی ہیں. ہم نے کلاس 1 میں کچھ اور پڑھانا ہوتا ہے، کلاس 2 میں کچھ اور پڑھانا ہوتا ہے، پھر اس کا کلاس 3 میں اور سٹیپ بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح ہم ان جانداروں کا مطالعہ کرنے کے لیے کہ تاکہ آسانی ہو کہ یہ طالب علم گریڈ 1 میں ہے، یہ گریڈ 2 میں ہے، یہ گریڈ 3 میں ہے، تو اس طرح ان کا آسانی سے مطالعہ کرنے کے لیے ہم نے ان کے گروپس اور سب گروپس بنائے ہوئے ہیں. اس چیز کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں کلاسیفیکیشن. کلاسیفیکیشن کا مطلب ہے کلاسز بنانا، گروپ بنانا، گروپ بندی کرنا. تو ان کو ہم نے گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے کہلاتے ہیں، کلاسیفیکیشن کہلاتی ہے، اس کو گروپ بندی کہتے ہیں. اب یہ گروپ بندی ہم کرتے کیوں ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا. ایمز آف کلاسیفیکیشن کیا ہیں؟ کلاسیفیکیشن کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے ٹو ڈیٹرمن سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز امنگ آرگنزم سو دیٹ دے کین بی اسٹڈیڈ ایزیلی. جانداروں کے درمیان مشابہتیں تلاش کرنا اور اختلافات تلاش کرنا تاکہ ان کو مطالعہ کرنے میں، اسٹڈی کرنے میں، ان کے بارے میں جاننے میں آسانی ہو. اور دوسرا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ ایوولوشنری ریلیشن شپ امنگ آرگنزم.
اور جانداروں کے درمیان جو ریولوشنری ہسٹری ہے کہ کس طرح ان کی ایوولوشن ہوئی ہے، ارتقائی منازل انہوں نے کیسے طے کی ہیں، کس طرح ارتقاء ہوئی ہے ان میں، اس ایوولوشنری ریلیشن شپ کو بھی اسٹڈی کرنا، یہ آتا ہے کلاسیفیکیشن میں۔ اب کلاسیفیکیشن میں بچوں آپ کو دو چیزیں یاد کرنا ہوگی، ایک ہے ٹیکسانومی کیا ہے، اور ایک ہے کہ یہ سسٹمیٹکس کیا ہے۔ ٹیکسانومی آپ جو ہے برانچز آف بیالوجی میں پڑھ چکے ہیں۔ ٹیکسانومی کا جو لفظ ہے وہ ٹیکسا سے نکلا ہے۔ ٹیکسا کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے ایک ٹیکسا مین گروپ، تو یہ جو ہے ٹیکسا سے نکلا ہے۔ تو ٹیکسا جو ہے یہ کیا ہے؟ ٹیکسا ایک گروپ کو کہتے ہیں ٹیکسانومی۔ تو ٹیکسانومی ایسی برانچ بیالوجی کی کہ جس میں ہم جانداروں کو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو ٹیکسانومی کی اب ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہوگی کہ دا برانچ آف بیالوجی وچ ڈیل ود دا کلاسیفیکیشن، جو کلاسیفیکیشن سے ڈیل کرے گی، جو ٹیکسا بنائے گی، اس کو ٹیکسانومی کہیں گے۔ اور سسٹمیٹکس اٹ ڈیلز ود دا کلاسیفیکیشن اینڈ ٹریسز ایوولوشنری ہسٹری امنگ آرگنزم، یہ کلاسیفیکیشن سے متعلقہ بھی ہے اور ساتھ ایوولوشنری ہسٹری بھی بتاتی ہے۔ اگر صرف اور صرف کلاسیفیکیشن پڑھ رہے ہوں گے تو وہ کہلائے گی ٹیکسانومی، اگر ہم کلاسیفیکیشن کے علاوہ ساتھ اس کی ایوولوشنری ہسٹری، ارتقائی تاریخ بھی پڑھ رہے ہوں گے تو وہ کہلائے گی سسٹمیٹک۔ اب آپ دیکھیں تمام جاندار اپنی ارتقائی تاریخ کے کسی نہ کسی حصے میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا کبوتر اور چڑیا کا آپس میں تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر اور چڑیا کی بناوٹ ایک جیسی ہے، دونوں کی ایک چونچ ہے، دونوں کے پر بھی ایک طرح کے ہیں، دونوں کی دم بھی ایک طرح کی ہے، پاؤں بھی ایک طرح کے ہیں، اڑتے بھی سیم ہوا میں ہیں۔ تو ان کا آپس میں ارتقائی لحاظ سے، ایوولوشنری لحاظ سے آپس میں تعلق ہے۔ جب ہم یہ چیز سٹڈی کرتے ہیں، کلاسیفیکیشن سٹڈی کرتے ہیں، تو یہ ٹیکسانومی کہلاتی ہے۔ اگر کلاسیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ایوولوشنری ہسٹری بھی سٹڈی کرتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے سسٹمیٹک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہے کلاسیفیکیشن کی بیسس کیا ہے، کلاسیفیکیشن جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے کلاسیفیکیشن؟ کلاسیفیکیشن از بیسڈ آن ریلیشن شپ امنگ آرگنزم۔ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ جانداروں کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے اس کے مطالعے کا نام ہے۔ اینڈ سچ ریلیشن شپ از گاٹ تھرو سملیرٹیز ان کریکٹرسٹک، اور یہ ریلیشن جو ہے کریکٹرسٹک میں سملر ہونے کی بنیاد پہ، ایک جیسے کریکٹرسٹک کی بنیاد پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو کلاسیفیکیشن کی جو بنیاد ہے وہ سملیرٹیز ان کریکٹرسٹک ہے، اور یہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے جانداروں کا، یہ اس کی بیسس ہے۔ تو اس طرح یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو آسان بنانے کے لیے، سہل بنانے کے لیے، ایزی بنانے کے لیے، کمفورٹیبل بنانے کے لیے ہم نے اس کو ٹیکسانومی اور سسٹمیٹک کہتے ہیں۔ ٹیکسانومی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں جانداروں کی، ان کی گروپ بندی کرتے ہیں، اور جو سسٹمیٹک ہے اس میں گروپ بندی کے ساتھ ساتھ اس کی ایوولوشنری ہسٹری بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو بچوں ایک اور چیز ہے، ایک اور برانچ ہے، اس کا نام شاید آپ نے نہیں سنا ہو، اور وہ ہے ماڈرن جینیٹکس۔ یہ ماڈرن جینیٹکس کیا ہے؟ جینیٹکس تو آپ جانتے ہیں، آپ نے جو بایولوجی ہے اس میں برانچز آف بیالوجی میں پڑھ رکھا ہے۔ دا اسٹڈی آف جین اینڈ دیئر رول ان انہیریٹنس از کالڈ جینیٹکس۔ جینیٹکس کی ڈیفینیشن آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب ماڈرن جینیٹکس کیا ہے؟ دا سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان دا ڈی این اے آف ٹو اسٹڈیڈ آرگنزم can be studied for getting idea about similarities and differences in their structure and function۔ دو اگر اسٹڈیڈ اینیملز ہیں اور ان کا ہم ڈی این اے اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا بھی اور اس کا بھی، تو اس کے دو اینیملز کے ڈی این اے اسٹڈی کرنے سے ان کے ہمیں جو سملیرٹیز ہیں اور ڈفرینسز ہیں
ان کی سٹرکچر اور فنکشن میں بھی جو ہے مدد ملے گی کہ کس طرح ڈی این اے، جس طرح ڈی این اے کی میں سملیرٹیز اور سملیرٹیز ہوں گی، اسی طرح ان کی سٹرکچر اور فنکشن میں بھی سملیرٹیز ہوں گی۔ تو یہ جو ماڈرن جینیٹکس ہے یہ ڈی این اے کو اسٹڈی کرتی ہے کہ ٹو اسٹڈیڈ آرگنزم میں ان کا ڈی این اے جو ہے وہ کیسا ہے، اس میں کتنی حد تک سملیرٹیز ہیں، کتنی حد تک ڈفرینسز ہیں، اسی طرح ان کی سٹرکچر اور ان کے فنکشن میں کیا سملیرٹیز اور کیا ڈفرینسز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماڈرن جینیٹکس میں آتی ہیں۔ تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ٹیکسانومی کیا ہے۔ ٹیکسانومی تو کلیئر ہو گیا کہ جو لیونگ آرگنزم ہیں ان کی ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، ان کی کلاسز بناتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، اس کو ٹیکسانومی کہتے ہیں۔ ٹیکسانومی پڑھ لی ہے، اب ہم ٹیکسانومک کیٹیگریز دیکھتے ہیں۔ ٹیکسانومک ٹیکسانومک ہیرارشی یہ کیا ہے؟ The group in which organisms are classified are known as taxa۔ یہ جانداروں کو جن گروپس میں رکھا جاتا ہے اس کو ٹیکسا کہتے ہیں۔ جانداروں کو جن گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کو ٹیکسا کہتے ہیں۔ ٹیکسا مطلب جانداروں کا گروپ، ٹیکسا کا مطلب ہے جانداروں کا گروپ۔ ٹیکسانومک ہیرارشی یعنی ایسی نظام مراتب، ایسی ترتیب جس میں جو ٹیکسا ہیں وہ ترتیب وار ہوں، سیریز وار ہوں، تو اس کو کہتے ہیں ٹیکسانومک ہیرارشی۔ اب ٹیکسانومک ہیرارشی یعنی ٹیکسا والی ہیرارشی۔ ٹیکسا والی ہیرارشی کیا ہے؟ کہ ایسا نظام مراتب جس میں چھوٹے ٹیکسون سے بڑے ٹیکسون کی طرف ایک ترتیب سے ٹیکسا درج ہوں، تو اس کو کہتے ہیں ٹیکسانومک ہیرارشی۔ دا ٹیکسا فارم اے لیڈر۔ ٹیکسا جو ہے وہ ایک سیڑھی نما چیز بناتا ہے، دس از کالڈ ٹیکسانومک ہیرارشی۔ اور یہ جو سیڑھی نما چیز بنتی ہے اس کو ٹیکسانومک ہیرارشی کہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ابھی میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے فائلم جیسے ہے، فائلم پھر کلاس ہے، پھر آرڈر ہے، پھر فیملی ہے، پھر جینس ہے، پھر سپیشیز ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ٹیکسا ہیں، ان کو ہم نے ترتیب میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سیڑھی نما ساخت ہیں، دے فارم اے لیڈر، یہ سیڑھی نما ساخت بناتے ہیں، اس لیے انہیں جو ہے وہ ٹیکسانومک ہیرارشی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سیڑھی نما ساخت بناتے ہیں۔ دا کنگڈم از لارجسٹ ٹیکسون۔ کنگڈم جو ہے وہ سب سے بڑا ٹیکسون ہے، اور ممبرز آف لوور ٹیکسون ریزمبل مور دین ہائر ٹیکسون۔ جو نچلے ٹیکسون کے ممبر ہیں، نچلے ٹیکسون کے ممبر ہیں وہ زیادہ ملتے ہوں گے آپس میں بنسبت ہائر ٹیکسون کے۔ تو نچلے ٹیکسا جو لوور ٹیکسا ہیں، لوور ٹیکسا کے آرگنزم زیادہ آپس میں مشابہت رکھتے ہوں گے، اور ہائر ٹیکسا کے جو آرگنزم ہیں وہ اتنے آپس میں مشابہت زیادہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو زیادہ مشابہت جو سملیرٹیز رکھتے ہیں وہ لوور ٹیکسا کے ممبرز میں سملیرٹیز زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوور ٹیکسا جو ہے وہ سپیشیز ہے، اور جینس جو ہے اس سے ہائر ٹیکسا ہے، فیملی اس سے ہائر ٹیکسا ہے، آرڈر اس سے ہائر ٹیکسا ہے، کلاس اس سے ہائر ٹیکسا ہے، اور فائلم جو ہے وہ اس سے ہائر ٹیکسا ہے۔ اور فائلم سے بڑا ہوتا ہے کنگڈم۔ کنگڈم کے بارے میں آپ کو بتا دوں، 5 کنگڈم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جانداروں کے 5 میجر کنگڈم ہیں، 5 کنگڈم ہیں، 5 جانداروں کے میجر گروپس ہیں۔ پہلی کنگڈم کا نام ہے کنگڈم مونیرا، اس میں بیکٹیریا وغیرہ یہ جاندار آتے ہیں۔ کنگڈم پروٹسٹا، ان پہ سمپل یوری سیلولر جاندار آ جاتے ہیں۔ کنگڈم فنجائی، اس میں فنجائی آتے ہیں۔ کنگڈم پلانٹی، اس میں پودے شامل ہیں۔ کنگڈم اینیمیلیا، اس میں جو ہے وہ جانور شامل ہیں۔ تو یہ 5 کنگڈم ہیں، کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم جو ہے وہ فنجائی، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا۔ تو یہ 5 کنگڈم ہیں۔ یہ کنگڈم جو ہے یہ سب سے بڑا ٹیکسون ہے۔ اس سے چھوٹا ٹیکسون جو ہے وہ فائلم ہے، پھر فائلم سے نیچے کلاس ہے، پھر آرڈر ہے، پھر فیملی ہے، پھر جینس ہے، اور سپیشیز جو ہے وہ لوور ٹیکسون ہے۔ اب سپیشیز چونکہ لوور ٹیکسون ہے تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سپیشیز کنسسٹ آف سملر آرگنزم، ایک جیسے جو جاندار ہوں گے وہ سپیشیز میں رکھے جائیں گے۔ تمام انسان جو ہوں گے وہ ایک سپیشیز میں آئیں گے، اور تمام بھینس جو ہیں وہ دوسری سپیشیز میں آئیں گی، تمام بکریاں جو ہیں وہ ایک اور سپیشیز میں آئیں گے۔ تو سپیشیز میں ایک جیسے مشابہت رکھنے والے جاندار ہوتے ہیں، جیسے انسان جو ہیں وہ سپیشیز میں آئیں گے۔ تو اس طرح سپیشیز جو ہے وہ سملر
آرگنزم کا گروپ ہے. جینس جو ہے وہ گروپ آف ریلیٹڈ سپیشیز ہے. ریلیٹڈ سپیشیز کے گروپ کو جینس کہتے ہیں. فیملی جو ہے گروپ آف ریلیٹڈ جینرا. ریلیٹڈ جینرا کے گروپ کو پھر فیملی کہتے ہیں. آرڈر اور ریلیٹڈ جو ہے وہ فیملی کے گروپ کو آرڈر کہتے ہیں. پھر کلاس ریلیٹڈ آرڈر کے گروپ کو جو ہے وہ کلاس کہتے ہیں. اور گروپ آف ریلیٹڈ کلاسز جو ہے وہ فائلم کہلاتا ہے. تو اس طرح لوور ٹیکسون سے ہائر ٹیکسون کی طرف جاتے ہیں. لوور ٹیکسون ہے سپیشیز، اور پھر اس کے بعد اس سے بڑا ٹیکسون جینس، اور اس سے بڑا ٹیکسون فیملی، اور اس سے بڑا ٹیکسون آرڈر، اس سے بڑا ٹیکسون کلاس، اس سے بڑا ٹیکسون جو ہے وہ فائلم. تو یہ جو ہے ان کی ترتیب ہے، یعنی سپیشیز، جینس، فیملی، آرڈر، کلاس، فائلم، اور سب سے بڑا کنگڈم. تو یہ چونکہ ایک سیڑھی نما ساخت ہے، دے فارم اے لیڈر، تو دس از کالڈ ٹیکسانومک ہیرارشی. یہ ٹیکسانومی کا نظام مراتب ہے کہ اس کا درجہ کس طرح بڑھتا ہے. یہ سپیشیز سے بڑھتا ہے، پھر جینس، پھر فیملی، پھر آرڈر، پھر کلاس، پھر فائلم. اس طرح ہم نے ان کو ٹیکسا میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. پہلا ٹیکسا سپیشیز، دوسرا ٹیکسا جینس، تیسرا ٹیکسا فیملی، چوتھا ٹیکسا آرڈر، پانچواں ٹیکسا کلاس، چھٹا ٹیکسا فائلم، اور ساتواں ٹیکسا جو ہے وہ کنگڈم ہے. تو اس طرح یہ 7 جو ہے وہ ٹیکسا ہیں، 7 گروپس ہیں. تو ٹیکسانومی اسی چیز کا نام ہے کہ جانداروں کو ٹیکسا میں ڈیوائیڈ کر دینا، ان کو گروپ میں ڈیوائیڈ کر دینا تاکہ ان کا اسٹڈی آسانی ہو، مطالعہ کرنے میں آسانی ہو. تو یہ جو ہے ہم نے آج پڑھی ہے کہ ٹیکسانومی کیا ہے، اور سسٹمیٹک کیا ہے، اور ماڈرن جینیٹکس کیا ہے، اور ٹیکسانومک ہیرارشی کیا ہے کہ اس کا نظام مراتب کیسے ہے، کس طرح ان کو ہم ٹیکسا میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا اسٹڈی آسان ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے دراصل جو ہے وہ ٹیکسانومی اور سسٹمیٹک کے بارے میں پڑھی ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اسے آپ لرن کر لیجئے گا. نیکسٹ انشاءاللہ اس کے آگے ہم ہیومن کا جو ٹیکسانومک ہیرارشی ہے اور مٹر کے پودے کا پی کا جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. بنڈل آف تھینکس اینڈ اللہ حافظ.